بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 152 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ دو سبق کی طرح عاریہ کے احکام ہے، اور یہ سبق ہمارا توضیح المسائل کے حصہ سوم کا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ہم حصہ چہارم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ حصہ سوم طلاب عزیز کو تیسرے سال میں پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد حصہ چہارم جو ہے وہ چوتھے سال میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ حصہ معاملات کے بارے میں تھا، اور خمس، زکوٰۃ اور معاملات کے تمام مسائل کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد والا حصہ جو ہے وہ نکاح کے احکام سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم حصہ چہارم کا سبق نمبر پہلا شروع کریں گے۔
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2322. اگر ایک شخص کوئی نجس چیز عاریتن دے تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ اس چیز کے نجس ہونے کے بارے میں عاریتن لینے والے شخص کو بتا دے. کریں گے کوئی چیز اگر نجس ہے، کوئی شخص عاریتن لینے آیا، اس نے نجس چیز اسے عاریتن دے سکتا ہے، لیکن اسے بتا دے کہ یہ چیز جو میں تمہیں عاریتن دے رہا ہوں یہ نجس ہے، تاکہ وہ کسی ایسے استعمال میں نہ لائے کہ جس میں اس چیز کا پاک ہونا ضروری ہے. جیسے کہ مثلا کوئی شخص کسی سے لباس عاریتن لے، اب اس لباس کو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کے لیے استعمال کرے، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ یہ لباس جو میں تمہیں عاریتن دے رہا ہوں یہ پاک نہیں ہے، یہ نجس ہے. مسئلہ نمبر 2323. جو چیز کسی شخص نے عاریتن لی ہو اسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو کرائے پر یا عاریتن نہیں دے سکتا. کریں گے مثلا اگر ایک شخص عاریتن کوئی چیز لیتا ہے، اب وہ چیز کسی کو کرائے پر دے دیتا ہے یا وہ چیز کسی اور کو عاریتن دے دیتا ہے، کہہ رہے کہ یہ دونوں صورتیں درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ کرائے پر دے سکتا ہے نہ عاریتن دے سکتا ہے. ہاں اگر وہ اجازت پہلے سے لے لیتا ہے کہ میں عاریتن تم سے لیتا ہوں، مجھے اجازت دے دو کہ میں یہ کرائے پر دے سکوں یا میں کسی کو عاریتن دے سکوں، تو اس صورت میں دے سکتا ہے. اگر اجازت نہ ہو تو اس صورت میں نہیں دے سکتا. مسئلہ نمبر 2324. جو چیز کسی شخص نے عاریتن لی ہو، اگر وہ اسے مالک کی اجازت سے کسی اور شخص کو عاریتن دے دے تو اگر جس شخص نے پہلے وہ چیز عاریتن لی ہو مر جائے یا دیوانہ ہو جائے تو دوسرا عاریتن باطل نہیں ہوتا. کریں گے مثلا پہلے مسئلے میں ہم نے یہ کہا کہ اگر مالک اجازت دے دے تو عاریتن لینے والا کسی اور کو بھی عاریہ کے طور پر دے سکتا ہے. اب یہاں پہ اس مسئلے میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر مالک کی اجازت تھی کہ تم کسی اور کو عاریہ پر دے سکتے ہو، اب اس نے کسی اور کو عاریہ پر دے دی، اب جو درمیان والا شخص ہے وہ مر جائے یا دیوانہ ہو جائے تو جو دوسرے شخص کو عاریتن دیا گیا ہے وہ عاریہ باطل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ مالک کی اجازت ہے. گویا کہ اگر درمیان والا شخص جو ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو گویا کہ اس عاریہ جو ہے اب جس کے پاس ہے اس کے پاس مالک کی طرف سے، کیونکہ مالک کی اجازت موجود ہے، لہذا وہ عاریہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، درست ہے، وہ عاریہ باطل نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2325. اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ جو مال اس نے عاریتن لیا ہے وہ غصبی ہے تو ضروری ہے کہ وہ مال اس کے مالک کو پہنچا دے اور وہ اسے عاریتن دینے والے کو نہیں دے سکتا.
کہنے کے مثلا کسی شخص نے عاریہ کے طور پر کوئی چیز لی، اسے معلوم ہو کہ یہ چیز جو ہے وہ غصبی ہے، اس کا مالک عاریہ پر دینے والا شخص نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ چیز اس کے اصلی مالک کو پہنچا دے، اور جس سے اس نے عاریتاً لی ہے اس کو نہیں دے سکتا، یعنی وہ چیز اپنے اصلی مالک کو لوٹائی جائے گی، کسی جس سے عاریتاً لی ہے، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اس کو وہ نہیں لوٹا سکتا۔ مسئلہ نمبر 2326، کہتے کہ اگر کوئی شخص ایسا مال عاریتاً لے جس کے متعلق جانتا ہو کہ وہ غصبی ہے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور اس کے ہاتھ سے وہ مال تلف ہو جائے، تو مالک اس مال کا عوض اور جو فائدہ عاریتاً لینے والے نے اٹھایا ہے اس کا عوض اس سے یا جس نے مال غصب کیا ہو اس سے طلب کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا کسی نے کسی شخص سے کوئی چیز عاریتاً لی اور اس چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ غصبی ہے، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، فائدہ اٹھانے کے بعد وہ چیز اس کے ہاتھ سے تلف ہو گئی، اس سے ضائع ہو گئی۔ اب جو اس چیز کا اصلی مالک ہے وہ اس چیز کا عوض اور جتنا اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے اس کا عوض اس عاریتاً لینے والے سے یا جس نے غصب کر کے عاریتاً دیا ہے ان دونوں میں سے کسی سے بھی طلب کر سکتا ہے۔ اور اگر مالک عاریتاً لینے والے سے عوض لے لے، مثلا جس نے عاریتاً لیا تھا جس سے کے ہاتھ سے وہ مال یا چیز تلف ہو گئی، اس سے اگر مالک اس کا عوض لے لیتا ہے تو وہ عاریتاً لینے والا جو کچھ اس نے مالک کو دیا ہے اس کا مطالبہ عاریتاً دینے والے سے نہیں کر سکتا، اس سے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ میں نے اس کا عوض بھرا ہے لہذا مجھے اس کا عوض دے دو، ایسا نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2327۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے جو مال عاریتاً لیا ہے وہ غصبی ہے اور اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ مال تلف ہو جائے، اگر مال کا مالک اس کا عوض اس سے لے لے تو وہ بھی جو کچھ مال کے مالک کو دیا ہو اس کا مطالبہ عاریتاً دینے والے سے کر سکتا ہے۔ کریں گے مثلا کسی نے کسی شخص سے کوئی مال عاریتاً لیا، اب وہ مال اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ غصبی ہے اور وہ مال اس سے تلف ہو گیا، اب جو اس کا اصلی مالک تھا اس نے عاریتاً لینے والے سے اس کا عوض لے لیا، تو جو مال اس نے مالک کو دیا ہے عاریتاً لینے والے نے عوض کے طور پر، اس کا مطالبہ عاریتاً دینے والے سے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے پتا نہیں تھا کہ یہ غصبی ہے۔ لیکن اگر اس نے جو چیز عاریتاً لی ہو وہ سونا یا چاندی ہو یا بطور عاریتاً دینے والے نے اس سے شرط کی ہو کہ اگر وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ اس کا عوض دے گا،
پھر اس نے مال کا جو عوض مال کے مالک کو دیا ہو اس کا مطالبہ عاریتن دینے والے سے نہیں کر سکتا. کہیں گے اگر عاریتن لینے والی چیز سونا یا چاندی ہو، کیونکہ ہم پہلے بتا کے آئے ہیں کہ سونا اور چاندی عاریتن نہیں دیا جا سکتے، اور اگر دیے بھی جاتے ہیں تو ان کا اگر تلف ہو جائے تو ان کا عوض دیا جاتا ہے. ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اگر شرط رکھی گئی ہو کہ اگر مال تلف ہو گیا تو وہ اس کا عوض دے گا. ان دونوں صورتوں میں اگر مال کا اصلی مالک اس سے عوض لے لیتا ہے تو اب عاریتن لینے والا عاریتن دینے والے سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مال کا مالک اس مال کے استفادے کے مقابل کوئی چیز لے تو عاریتن دینے والے سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے. جو اصلی چیز ضائع ہوئی ہے، جو عاریتن دی گئی تھی، اس کا عوض تو لے سکتا ہے، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے استفادے کا بھی عوض مالک نے لیا ہے تو اس کے استفادے کا عوض جو اس نے دیا ہے اس کا مطالبہ عاریتن دینے والے سے کر سکتا ہے عاریتن لینے والا. تو یہ آخری مسئلہ تھا توضیح المسائل کے حصہ سوم کا. اس کے بعد ہم آئندہ درس سے انشاءاللہ حصہ چہارم توضیح المسائل کا شروع کریں گے. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.